ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبردست فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جشن کا دن ہے اور یہ جشن ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بات انہوں نے بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے ووٹروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں نے ہماری بھرپور حمایت کی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ پہلی مرتبہ ووٹنگ کرنے والے ووٹروں نے ووٹنگ میں حصہ لے کر بی جے پی کی فتح میں نمایاں کامیابی ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 10 مارچ کو ہولی منائیں گے۔ ہم نے غریبوں کے لیے کام کیا اور ان کو ان کا حق دیا۔ مارچ 2022 کے دوران 5 ریاستوں میں ہونے والے ریاستی انتخابات کے بعد سامنے آنے والے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4 ریاستوں اتر پردیش، گوا، منی پور اور اتراکھنڈ میں بھارتیہ جنتا پارٹی، جبکہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی فتح یاب ہوئی ہے۔ نتائج کے رجحانات یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ان سبھی ریاستوں میں انڈیا کی بڑی اپوزیشن پارٹی یعنی کانگریس بہتر کارکردگی کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ میں عاجزی سے عوام کا فیصلہ تسلیم کرتا ہوں، جیتنے والوں کو مبارکباد۔ انہوں نے انتخابات میں پارٹی کے لیے کام کرنے پر کانگریس پارٹی کے تمام کارکنوں اور رضاکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے سے سبق سیکھیں گے اور انڈیا کے عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کانگریس کے میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے انتخابی نتائج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انتخابات کے دوران پارٹی نے عوام کے مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری، ٹوٹی ہوئی معیشت کو ذمہ داری سے اٹھایا ہے اور اس کی توقع تھی کہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے، مگر انتخابی نتائج اس کی توقعات کے برعکس ہیں۔ پارٹی شکست کی وجوہات کا خود احتساب کرے گی اور ان کا جائزہ لے گی۔ ان کی تنظیم کانگریس کے ہارنے کی وجوہات کے بارے میں غور و فکر کرے گی اور آئندہ انتخابات میں بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ پارٹی انتخابی نتائج سے مایوس ضرور ہے لیکن حیران نہیں ہے۔ الیکشن ہار گئے لیکن ہمت نہیں، اس لیے پارٹی لڑتی رہے گی اور تبدیلی کے ساتھ واپس آئے گی۔ مکتوب ریاض من جانب کے این واصف، سعودی عرب۔ میں آپ سے وداع ضرور لے رہا ہوں مگر آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کا بھائی دلی میں ہے۔ یہ بات ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہی۔ وہ ماسا اسپیشلائزڈ کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے اہتمام کردہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ماسا کمپنی نے اوصاف سعید کے اعزاز میں ریاض کی ایک معروف ہوٹل میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جس کو کمپنی نے اوصاف سعید کی وداعی اور ان کی کامیاب ترین میعاد کے اختتام کا جشن کے طور پر منایا۔ اوصاف سعید نے مزید کہا کہ وہ دلی میں وزارت خارجہ کے صدر دفتر میں سارے خلیجی ممالک کے خارجی امور کے انچارج رہیں گے۔ اس طرح وہ گلف این آر آئیز کے مسائل سے واقف رہیں گے اور انہیں حل کرنے میں ہر ممکن اقدام کریں گے۔ اوصاف سعید نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں ہندوستانی باشندوں کا بڑا حصہ ہے، جس کا اعتراف مملکت کے سربراہان بھی کرتے ہیں۔ اوصاف سعید نے یہ بھی کہا کہ انجینئر ایم اے نعیم ایک قابل فخر ہندوستانی ہیں جن کی ترقی قابل رشک ہے۔ سلسلے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے باوجود پچھلے 3 برسوں میں ہند سعودی کے درمیان ہر سطح پر ترقی اور دونوں ممالک کے رشتوں کے درمیان استحکام رہا۔
इन दोनों ममालिक के कायदीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वली अहद नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा के ताउन और दिलचस्पी का नतीजा है। मासा कंपनी के CEO इंजीनियर M.A. नईम ने अपने खिताब में कहा कि मासा कंपनी की तरक्की में मोहम्मद सलमान हबीब जैसे बलीग इंडियन सऊदी बिजनेसमैन का हाथ है। उन्होंने सऊदी अरब में औसाफ सईद की मियाद को कामयाब तरीन करार दिया। इब्तिदा में मोहम्मद अब्दुल बारी ने खैर मकदम किया और मासा कंपनी और उसके CEO M.A. नईम का तारुफ पेश किया। इस मौके पर एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम जिसमें दीगर फनकारों के अलावा हिंदुस्तान से मदऊ की गई गुलकारा वसंतरा और मारूफ सऊदी गुलकार अहमद सुल्तान ने अपने फन का मुजाहरा किया। आखिर में डॉक्टर निखत नईम और इंजीनियर M.A. नईम ने मिसेस फराज सईद और डॉक्टर औसाफ सईद को तहनीत पेश की और उन्हें एक यादगारी मोमेंटो भी पेश किया। मिसेस सहर ने निजामत की और आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी और हिंदुस्तानी कौमी तराने पर महफिल का इख्तिताम अमल में आया। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में जनाब रौनक जमाल का अफसाना समाअत फरमाइएगा। मुख्तसर अफसाना पेश है दर्द दिल। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वो नहायत नपेतुले अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा था। तकरीर के इख्तिताम पर वो जज्बाती हो गया। खदशात ने उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी बोलता रहा। माँ चाहिए वरना हमें जन्म कौन देगा, बहन चाहिए वरना राखी कौन बांधेगा, लेकिन अब बेटी नहीं चाहिए। क्यों? मैं बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब फिर कोई बेटी लालची समाज का शिकार बने और उसे आयशा की तरह वीडियो बनाकर खुदकशी करने से पहले बेहिस समाज को झुंझोड़ना न पड़े। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बेटी को समाज के दरिंदा सिफत वैशी नौजवान दामनी की तरह नोच डाले। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारों से काम नहीं चलेगा। हमको अगर बेटी को मान सम्मान देना है, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है, तो हमें बेटी पैदा करना बंद करना पड़ेगा। और वो रोते हुए स्टेज पर गिरकर बेहोश हो गया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.